شہباز گل صاحب بڑے غصے میں ہیں. میں تو مڈل کلاس ہوں, مجھے تو آتے جاتے ٹھوکتے جائیں گے. آپ بھی خواتین کی پریگننسی پر پروگرام کرتے رہے. میں نے پولیس کو کہا کہ میں بتانے کو تیار ہوں کہ کن کن خواتین کے ساتھ تعلق ہے. عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. چٹھی آئی ہے. شیخ رشید صاحب نے خط لکھا ہے. مسلم لیگ نون کی ذرا انٹرنل پالیٹکس کے اندر ایک بڑے مزیدار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں مریم نواز کو پارٹی لیڈر کہوں یا نہ کہوں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مادہ جو ہے وہ کٹ کے باہر آ رہا ہے. ہمارے آرمی چیف نے یعنی گریڈ 22 کے افسر نے خود روس کی مذمت کر دی. گریڈ 22 کا تمہیں نے دسیں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, شہباز گل صاحب بڑے غصے میں ہیں, بہت غصے میں ہیں, اور دوبارہ صحافی برادری سے بہت غصے میں ہیں. صحافیوں کو مجھے لگتا ہے شہباز گل صاحب زیادہ پسند نہیں کرتے. معاملہ کیا ہے, ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے شامل کر لیں. ایک تو جناب PSL 8 کا میلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ملتان کے اندر اس کی اوپننگ سیرمنی ہوئی. بڑی زبردست قسم کی اوپننگ سیرمنی تھی. دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز جو ہیں وہ افتتاحی میچ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. میرے لیے ظاہری بات ہے کرکٹ کے شوقین سبھی ہوتے ہیں, لیکن میرے لیے اس کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے. میں اس ایونٹ کو پاکستان کے اندر ایک نارملائزیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنس دیتا ہوں اس ایونٹ کو, کیونکہ اس نے ایک انٹرنیشنل فیم حاصل کیا ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں ایک انٹرنیشنل فیم ہمارے ایک تہوار بسنت کو ملا کرتا تھا, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بڑی دھوم ہوتی تھی. اب PSL میری نظر میں ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو پوری دنیا بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے. اب میری دعا ہے کہ خیر خیریت سے, آرام سے, بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی حادثے کے جو ہے یہ ایونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ پاکستان کی عزت اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. تو آل دا بیسٹ ٹو آل دا ٹیمز. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان سے ایک نظریاتی اختلاف ضرور ہے البتہ میرا, آپ جانتے ہیں وہ میرا کیا نظریاتی اختلاف ہے. ایک صحافی ہونے کے ناطے PCB چیئرمین کا عہدہ جو ہے ان کو نہیں لینا چاہیے تھا, یہ میرا ان سے اختلاف ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب وہ اس آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آل دا بیسٹ ٹو ہم آلسو کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے, شیخ رشید صاحب نے خط لکھا ہے. چٹھی آئی ہے. تو چٹھی جو ہے وہ لکھی ہے جناب, انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو, NA-62 کے ریٹرننگ آفیسر کو انہوں نے چٹھی لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ برائے مہربانی میری پارٹی کو قلم دوات کا نشان فراہم کیا جائے. قلم دوات اور چٹھی کیا کمبینیشن ہے. عوامی مسلم لیگ کا NA-62 سے امیدوار ہوں اور خود پیش ہونا چاہتا ہوں. میرے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے ملی بھگت سے مجھے اسکروٹنی میں شامل ہونے سے روکا. میں نے ملک میں صاف و شفاف الیکشن کے انعقاد کا بیان دیا ہے. 16 بار وزیر رہا. مجھے لگتا ہے اگر آپ کبھی شیخ صاحب سے جا کے ان کا بزنس کارڈ لیں گے نا, تو لوگوں نے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس, MA انگلش, MBBS, MBA. شیخ صاحب نے لکھا ہوگا 16 ٹائمز منسٹر. یہ انہوں نے مجھے لگتا ہے اپنے کارڈ پہ بھی لکھا ہوگا. خیر, لال حویلی میری نہیں شیخ صدیق کی ملکیت ہے, یہ انہوں نے اس خط کے اندر, مطلب سیاق و سباق جو ہے نا وہ تھوڑے سے کچھ اس طرح کے. اچھا, اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-60 راولپنڈی سے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. انہوں نے پہلے بھی PTI کے ٹکٹ کے اوپر ہی الیکشن لڑا تھا کہ جب آپ شیخ رشید صاحب کے بھتیجے ہیں اور ظاہری بات ہے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کیوں الیکشن لڑتے ہیں آپ؟ اپنے مطلب جو تایا ہیں, مجھے نہیں پتا تایا بنتے ہیں کہ چاچا بنتے ہیں, لیکن ان کے الیکشن, ان کے نشان کے اوپر, قلم دوات کے اوپر الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف سے لڑتے ہیں. اچھا, پھر شیخ صاحب بھی جو ہے وہ PTI کے اندر شامل نہیں ہوتے. ان کا دل, جگر, جان سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن اپنی جماعت, وہ جو ایک بندے کی جماعت ہے, اس کو لے کے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا کیا مقصد کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عدالتی فیصلے کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر PTI نے نئی حکمت عملی جو ہے جناب وہ مرتب کر لی ہے. یہ کون سی والی حکمت عملی ہے؟ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے. تو 90 دن میں اگر عام انتخابات نہ ہوئے تو یہ جو اسمبلیوں کے ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا. بڑا ہی کوئی ایک شرارتی بندہ نا انگلینڈ کے اندر, میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, ظاہری بات ہے میں کاپی رائٹ کی وجہ سے شیئر تو کر نہیں سکتا. اس نے کیا کیا, وہ انگلینڈ میں نا ایک تقریب میں چلا گیا. یہ 1-2 دن کے اندر کی ویڈیو ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ انگلینڈ میں ایک وہ ادھر چلا گیا, تو وہاں پہ کچھ خواتین وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ PTI کی سپورٹرز وغیرہ تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا کہا ہے, تو چلے ہو پھر پاکستان ٹکٹ کٹا لی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہم سمرز میں جائیں گے نا, سمرز میں. تو انہوں نے کہا وہ سمرز میں کیوں جائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی سمرز میں اس لیے کیونکہ سمرز میں ہالیڈیز ہوتی ہیں نا, تو جب ہالیڈیز ہوں گی تو پھر ہم جائیں گے.
تو برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے بھی کہ پلیز اپنی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو سمرز تک لے جائیں، تاکہ وہاں سے بھی بہت سی خواتین نے جو ہے وہ شرکت کرنی ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن جو ہے نا وہ تو اس سے پہلے ختم ہو جائیں گے، اپریل تک جو ہے وہ جا کے 90 دن ختم ہو جائیں گے. تو پھر وہ جو سمرز ہیں وہ مئی جون جولائی میں جا کے جب یہاں پہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بہت لیٹ ہو جائے گا. اور ویسے میں ریکمینڈ کروں گا یہ جن کے یہ ارادے بھی ہیں نا کہ سمرز میں ہم جو ہے وہ جیل جائیں گے، تو سمرز میں جیل جانا آپ کے لیے اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ پھر پکھا اور اے سی اور یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال میں آپ سوچ بچار کریں. آج کل موسم اچھا ہے، بہت اچھا موسم ہے لاہور کے اندر، کراچی میں، اسلام آباد میں بہت اچھا موسم ہے، اور اگلے ایک مہینہ جو ہے موسم بڑا اچھا رہے گا. تو سمر کا ویٹ کرنے کے بجائے ابھی تشریف لائیے. خان صاحب نے ابھی کال دی ہوئی ہے، کال تو خیر ابھی نہیں دی، انہوں نے کہا اسٹینڈ بائی پہ رہیں. تو سامان پیک کر کے رکھیں اور ضرور آئیے، ضرور آئیے. انگلینڈ سے آپ کا ایک جم غفیر آنا چاہیے، کم از کم 5 جہاز تو آنے چاہیے. میں ہوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں کہ 5 ہوائی جہاز، وہ دوسرے والے جہاز نہ سمجھ لیجیے گا. 5 ہوائی جہاز جو ہیں وہ بھر کے انگلینڈ سے آنے چاہیے اور یہاں پہ جیل بھرو تحریک میں ان کو شامل ہونا چاہیے. اچھا جی، جہاں تک الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے جناب صوبے میں الیکشن کے لیے مشاورتی اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے. 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے والے دن جو ہے یہ اجلاس منعقد کیا جائے گا، اور اس میں بیسکلی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب ڈیٹ دیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ گورنر سے مشاورت کریں اور اس کے بعد ڈیٹ کا اعلان کریں. تو یہ اس سلسلے میں جو ہے اس تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. اچھی بات ہے. مسلم لیگ نون کی ذرا انٹرنل پالیٹکس کے اندر ایک بڑے مزیدار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ بڑی دیر سے چمگوئیاں چل رہی تھی کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جانے لگے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی میں وقت آنے پر آئندہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کروں گا. اگر میں نے الیکشن لڑا تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، اور اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملا تو پھر میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. میرے لیڈر نواز شریف ہیں اور پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں. مریم نواز میری لیڈر نہیں، اور نہ ہی مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈر ہیں. اگر مریم نواز کل پارٹی کی صدارت کی پوزیشن پر آتی ہیں تو پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ میں جماعت میں آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا، اور سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. مریم نواز چونکہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اس ناطے سے میں ان کا چچا لگتا ہوں. چودھری نثار سے 2018 کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے. انہیں پارٹی سے کچھ شکایات ہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ برف جو ہے نا وہ پگھل رہی ہے. آپس میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں نا تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور اسی طرح مریم نواز نے بھی جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا جی شاہد خاقان عباسی ناراض نہیں ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس خود چل کر جاؤں گی. شاہد خاقان عباسی کا میرے والد سے 30 برس سے زیادہ کا تعلق ہے. وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، سینئرز کی سرپرستی اور نگرانی میں کام کر رہی ہوں. سینئرز کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا چاہتی، نہ میری ایسی پرورش ہوئی ہے. یہ میرے لیے لائن ہے، اسے کراس نہیں کر سکتی. تو بیسکلی یہ جن سینئرز کی بات کر رہی ہیں نا، یہ جو ابھی چند نام لیے تھے، میں پن پوائنٹ نہیں کروں گا، لیکن اس میں سے ایک نام بہت ہی ناراض ہیں، وہ بھی ناراض ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اگر پارٹی میں کوئی اگر پرابلمس چل رہی ہیں تو پارٹی لیڈر کے اوپر جو ہے، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی لیڈر نہیں ہے، اب پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں مریم نواز کو پارٹی لیڈر کہوں یا نہ کہوں. تو یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ سب کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، جس طرح عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. اگر کوئی کرتے ہیں ویسے وہ اچھا، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے جو کوئی ناراض ہو جائے انہیں چوک کے پارٹی تو باہر چھوڑ دینے پہ. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ وہاں تک جاتی ہیں کہ نہیں جاتی. اچھا جی، اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہ خطاب جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی غیر جمہوری قدم اٹھایا گیا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. جہاں سے بھی لگا کہ آئین کو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے. ایک بنیادی کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی. ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں. ہم طے کریں گے کہ ہم پارلیمان کے اندر اور باہر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. اگر سب یہ طے کر لیں کہ نہ کھیلوں گا اور نہ کھیلنے دوں گا تو ملک نہیں چل سکتا. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کا پیغام آیا ہے. عمران خان صاحب کا بھی بڑا لمبا جو ہے وہ ایک خطاب تھا پاکستانی اسکالرز سے جو ہے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے. جو تجزیہ میں سامنے رکھتا ہوں میری ذاتی تجربات کے اوپر ہے. پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا. باقی ریپیٹیٹیو باتیں، ٹائم نہیں ضائع کرنا آپ کا، بالکل ٹائم نہیں ضائع کرنا. ہاں ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا جی میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کی فارن پالیسی کے لیے قربان کیا. صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وار آف ٹیرر میں حصہ لے لیا. فائدہ صرف ان تھوڑے سے لوگوں کا ہوا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اب یہاں پہ پرابلم پتہ ہے کہ خان صاحب کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا فائدہ صرف ان تھوڑے سے لوگوں کا ہوا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے نا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
پرابلم یہ ہے. پرویز الہی صاحب کیا تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب وار آن ٹیرر چل رہا تھا؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں کیا تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی وفاقی وزیر تھے. خورشید محمد قصوری صاحب فارن منسٹر تھے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کی پوری کابینہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے آج کی اس کابینہ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اب بریگیڈیئر اعجاز یہ بھی جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور کے اندر وہاں پہ ایکٹیو تھے، آج آپ کے ساتھ شامل ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ سرا کا سرا ایک بندے کے اوپر جو بلیم ڈال دیتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے. یا تو پھر اگر آپ کا اتنا ہی پرنسپل سٹانس ہوتا نا تو آپ ایسے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل نہ کرتے. خیر آگے چلیں. انہوں نے کہا مثال دیتا ہوں، ہم نے کیوں روس سے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی. ہمیں روس سے دو چیزیں چاہیے تھیں. ہمیں روس سے سستی گندم اور سستا تیل چاہیے تھا. میں نے پیوٹن سے بات کر لی تھی کہ ہمیں بھی ہندوستان کی طرح سستا تیل دے. میں جب واپس آیا تو ہمارا آرمی چیف کہتا ہے روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کرو. اس کو میں نے بتایا، اس کو تک کا سفر، کتاب لکھی جانی چاہیے اس کے اوپر خان صاحب کے لیے. اس کو میں نے بتایا کہ بھارت تو نہیں مذمت کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک الائے ہے وہ تو نہیں کر رہا، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ہمارے آرمی چیف نے یعنی گریڈ 22 کے افسر نے بیٹھ کر ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس میں خود روس کی مذمت کر دی. گریڈ 22 کا واہ بھائی واہ واہ. آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنی نفرت آ چکی ہوئی ہے. گریڈ 22 کا تو میں نے دسیں گا ہے. تو یہ تو پھر عمران خان صاحب یہ اسی طرح، یہ تو آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا، ذرا ہمت کر کے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں. اگر اتنی ہمت آ گئی ہے، اتنا ماشاءاللہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مادہ جو ہے وہ کٹ کے باہر آ رہا ہے، تو موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی کہیں جی آپ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، خبردار اس ریڈ لائن سے آگے مت جائیے گا. یہ ریڈ لائن ابھی شہباز گل تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کس ریڈ لائن کا ذکر کیا ہے. تو جناب اعلان کر دیں، موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ دیں کہ تم گریڈ 22 کے افسر ہو، خبردار اگر کوئی سائیڈ لینے کی کوشش کی تو، اور خبردار الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو کہہ دیں، اس طرح کا بھی اعلان کر دیں. جدو چلا گیا نا، جدو اگلا ریٹائر ہو گیا تو پھر وہ گریڈ 22 کے افسر. کیا بات ہے، بڑے بہادر ہے بھائی خان، کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی اب اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا. ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑیں؟ ہمیں مفاد اپنے لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو پھر لوگوں کو قربان کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. تیسری چیز ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا، جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. اچھا سوری، جو چیز میں نے اوپر مس کر دی نا، وہ اسلام کا بیسکلی ذکر تھا. انہوں نے بار بار جو ہے اسلام کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، اور میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کا طالب علم ہوں، اور وہ راستہ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی قرارداد مقاصد میں ہمارے آباء و اجداد نے ایک روڈ میپ طے کیا ہوا ہے، اور وہ راستہ جاتا ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی. یہ جو اسلامک ٹچ دیتے ہیں نا، یہ بھی بڑا کمال ہے. ویسے آپ ذرا نوٹ کیجئے، انہوں نے نا اپنا پورا ایک چہرہ بنایا ہوا ہے اس سائڈ کا کہ جی میں ریاست مدینہ اور میں ایک اسلامی لیڈر ہوں، اور میں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بڑی بات کی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ اس کے اوپر اکثر یہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے. یہ اس قسم کے ٹچ دیتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی پارٹی کی حرکتیں دیکھیں نا جا کے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جس قسم کی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، مطلب اب آج کا ہی واقعہ ہے کہ اظہر مشوانی نے جو زبان استعمال کی ہے کامران شاہد کے حوالے سے، یہ انہی کی پارٹی کے اندر ہی ہے. اور یہ کوئی، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، مطلب اور بہت سے، چاہے شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، بڑی پوری علی امین گنڈا پور، مطلب پوری ایک پلٹون ہے ان کاموں کے لیے جو بٹھائی ہوئی ہے. جتنی گندی زبان اتنا بڑا عہدہ آپ کو پارٹی کے اندر ملتا ہے. کیا تعلق ہے ان تمام چیزوں کا ہمارے مذہب کے ساتھ؟ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے. تو برائے مہربانی یہ جو ڈھکوسلا ہے نا، یہ اسلامک ٹچ والا، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کارڈ کا، یہ مت کیا کریں. اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر واقعی مذہب کی کیا عزت ہے، اور مذہب کو آپ کتنا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، مذہب کو ماننے والا جو ہوتا ہے نا، وہ کابینہ کے اندر ایک پراپرٹی ٹائکون کی فائل جو ہے نا، وہ بند لفافے میں، سیلڈ لفافے میں جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو اپروو نہیں کرا لیتا. ہمارا مذہب یہ نہیں بتاتا. ہمارا مذہب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر اگر کسی جگہ کے اوپر ہو نا تو اس کا احترام کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے بہت عزیز چیز ہے. پیسوں کی خاطر اس گھڑی کو بیچتا نہیں ہے. خیر میں بہت زیادہ اس لائن کے اوپر چلنا نہیں چاہتا، ورنہ پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی میرے اوپر جو ہے نا وہ مذہب کے حوالے سے جو ہے سب کچھ کہا جاتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ.
دیٹ فار. مجھے صرف اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ اپنی سیاست کی خاطر مذہب کا استعمال مت کیا کریں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ جناب شہباز گل صاحب بڑے گلے شکوے ان کے سامنے آئے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کیونکہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے 2 کولیگ ہیں ہمارے مہربان ہیں, عمر چیمہ اور اعزاز سید. انہوں نے 2 روز پہلے وی لاگ کیا جس میں انہوں نے سنسنی خیز انکشافات کیے میری گرفتاری سے متعلق. میں نے اس کو عمران خان سے ڈسکس کیا اور ان کی اجازت سے میں یہاں پہ آیا ہوں. معاشرے کا انحطاط اب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان 2 لوگوں نے جو وی لاگ کیا اس میں بھی معاشرے کا انحطاط نظر آ رہا تھا. وی لاگ سے پہلے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. جب وی لاگ اپلوڈ کر دیا تو اس کے بعد ایک میسج کر دیا کہ آپ سے بات کرنی ہے. اچھا خان صاحب, گل صاحب, آئی ہوپ آپ کو ہمارے سے تو یہ گلا نہیں ہے نا, ہمارے سے تو کوئی گلا نہیں ہے نا, کیونکہ ہم تو آپ سے رابطہ کر چکے ہیں, میں خود بھی آپ سے رابطہ کر چکا ہوں اور میری ٹیم بھی آپ سے رابطہ کر چکی ہے, لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ ہمارے ساتھ تو یہ گلا نہ ہو, کیونکہ ہم تو آپ کو پھر بھی جو مرضی آپ برا بلا کہتے رہے, ہم تو پھر بھی آپ کو انٹرویو کی ریکویسٹ کرتے رہیں گے. میں نہیں چھڑنا, میں نہیں. جس طرح خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے جاوید چودھری کے کالم والی گڈی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا, میں بھی شہباز گل ہوں, انٹرویو کی ریکویسٹ والی گڈی میں نہیں چھڑنی. ٹھیک ہے, تو گل صاحب ہمیں انٹرویو کا موقع ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا آپ کون ہیں. جب مجھے لوگوں نے یہ وی لاگ شیئر کیا تو میں نے چیک کیا تو میسیجز کے اندر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرولنگ کے لیے ٹاسک دیا ہوا تھا. آپ بھی خواتین کی پریگننسی پر پروگرام کرتے رہے, کیا آپ کو آپ کے ادارے نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا؟ میں جاننا چاہوں گا ویسے گل صاحب کہ انہوں نے کتنے پروگرام کیے ہیں خواتین کی پریگننسی کے اوپر. یہ شیئر ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا ضرور, آپ میں دیکھنا چاہوں گا. آپ کو ان کی سٹوریز یاد ہوں گی, کس طرح کی سٹوریز کرتے رہے. انہوں نے کہا شہباز گل کو انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا اور کوئی مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب ان کو پتا ہے, اس لیے ان کو حکومت کی طرف سے JIT میں پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ بات. پھر کہا کہ شہباز گل کے پاس سیٹلائٹ فون تھا. یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں, جس سے وہ فیض صاحب سے اور آصف غفور سے فون پر بات کرتے تھے, سیٹلائٹ فون پر. اچھا, فیض صاحب سے اور آصف غفور صاحب سے صاحب کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آگے. البتہ یہ جو ہے فیض صاحب, آصف غفور صاحب سے فون پر بات کرتے تھے, سیٹلائٹ فون پہ. تو ظاہری بات ہے اگر میں پاکستان کے اندر سیٹلائٹ فون پہ بات کرتا ہوں تو کسی سازش کے لیے. اس پہ انہوں نے میرے علاوہ اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں پر بھی الزام لگا دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس پر ایکشن کس نے لینا ہے. میں نہیں کہوں گا ان پر غداری یا بغاوت کا مقدمہ کریں, لیکن دوسرے مناسب قوانین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. میں اس کی تردید کرتا ہوں. جس فون کی بات کر رہے ہیں وہ 6 مہینے سے کسٹڈی میں ہے. اس میں سے ابھی تک کال ڈیٹا ریکارڈ آ جانا چاہیے تھا. میں کبھی بھی کسی شخص سے سیٹلائٹ فون پہ بات میری نہیں ہوئی. میں تو مڈل کلاس ہوں. ہائے مڈل کلاس. میں تو مڈل کلاس ہوں, مجھے تو آتے جاتے ٹھوکتے جائیں گے. لیکن اب ریڈ لائن کراس کی ہے انہوں نے. یار ریڈ لائن اگر اسماعیل گل کا پوتا کراس کرے تو پھر ہی کچھ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, یہ گل صاحب اپنے دادا کا جو ہے وہ اتنا ریفرنس کیوں دیتے ہیں بار بار. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, میں نے نوٹ کی, میں نے اپنی ٹیم کو میں نے کہا یار چیک کرو, یہ باقی سیاستدان بھی دیتے ہیں اس طرح اپنے دادے کا. عمران خان صاحب نہیں دیتے. آپ نے تو سنا ہے کبھی عمران خان صاحب نے اپنے دادے کا ذکر کیا ہو یا اپنے والد صاحب کا ذکر کیا ہو؟ آئی ڈونٹ نو وائی ڈز ہی ڈو دیٹ اگین اینڈ اگین. مجھے یہ سمجھ سے باہر, خیر پتہ نہیں. اور بہت بڑے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہیں, دوستوں سے پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے جو آپ نے کر دی ہے. پھر کہا گیا ایک لیپ ٹاپ مجھ سے برآمد ہوا. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں میرے سے کبھی کوئی لیپ ٹاپ برآمد نہیں ہوا. لیپ ٹاپ تو ہے لیکن کتنے عرصے سے میں نے استعمال نہیں کیا. اس کے آگے کہا کہ 114 دفاعی ادارے کے افسران کی فیملیز کا ڈیٹا ریکور ہوا. یہاں پھر بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے. تو میں آپ سے کہا تھا نا ریڈ لائنیں. آج شہباز گل صاحب نے ریڈ لائن لاتی ہیں. مینوں تے مار کچومر کر دینا سی, بخیے وہ دیڑ دینے سن جے میں کوئی ایہو جی کتی ہوندی تے. اور اس ڈیٹا سے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے جن کو PTI کے حق میں استعمال کیا گیا. یہ دونوں باتیں بے پر اور بے پاؤں ہیں. نہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, نہ ڈیٹا لیا, نہ اکاؤنٹس بنایا اور نہ کوئی چیز پھیلائی. اس دوران کوئی مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں اس سب کی تردید کرتا ہوں. پھر کہا گیا میری لیڈرشپ نے مجھے ٹاسک دیا تھا. مکمل طور پر جھوٹ ہے یہ بات. پھر کہا شہباز گل نے انٹیلیجنس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا. میں اس بات کی بھی تردید کرتا ہوں, میں نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا. یہاں بھی یہ ریڈ لائن کراس ہوگی. پھر کچھ تیسری کی چوتھی ریڈ لائن ہو گئی. یہاں مبینہ طور پر لفظ استعمال کیا گیا اور عمر چیمہ نے پوچھا کہ مبینہ طور کا کیا مطلب ہے. تو میرے دوسرے بھائی یعنی اعزاز سید, انہوں نے کہا ان کے منہ سے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ مبینہ طور پر لفظ نکل سکے. یہ تذیق کے لیے نہیں کہہ رہا, فیصلہ بادی ہوں, مجبور ہوں, مزاح ہمارے اندر ہوتا ہے. تو انہوں نے یعنی کہ اعزاز سید نے
اپنے پورے پھیپھڑے پھلا کے لفظ مبینہ طور پر نکالا. پھر خواتین سے متعلق ایک بات اس میں کی گئی جس سے کردار کشی کی کوشش کی گئی کہ میں نے پولیس کو کہا کہ میں بتانے کو تیار ہوں کہ کن کن خواتین کے ساتھ تعلق ہے. عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. یہ یلو جرنلزم نہیں, یہ گٹر جرنلزم ہے. جو وقت میں نے ساتھ گزارا, میں نے اس انسان کو اتنا نیک پایا جتنا کوئی انسان بن سکتا ہے, اتنا پرہیزگار پایا جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے, میں نے اس کو اتنا نمازی پایا جتنا مسلمان کو ہونا چاہیے. میں نے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی پائیں نہ, میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ کبھی میں نے ایسی کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی. آپ نے اوپر جو الزام لگائے ان سے تکلیف نہیں ہوئی. آپ کے پیچھے کون ہے یہ سب بھی وقت آنے پر بتاؤں گا. یہ دن آسودہ آئیں گے. پھر کہا میں نے خان صاحب کو کہا کہ جنرل باجوہ کو نکال دیں. اس بات کے ساتھ بھی مبینہ نہیں لگایا. میں اس بات کی بھی تردید کرتا ہوں, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. پھر کہا عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ 114 لوگوں کا ڈیٹا پکڑا گیا اس لیے خان صاحب نے مجھ سے فاصلہ کر دیا ہے. میں ان کو لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں. 14 دن کے اندر پبلک اپالوجی چاہوں گا. توہین آمیز کامنٹری پر عمر چیمہ اور اعزاز سید سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, جو آپ کا حق ہے. اگر معافی نہ مانگی تو انصاف کے لیے کوشش کرتا رہوں گا. میرا نہیں خیال آپ کھانسی کا سرپ پی کر ایسی باتیں کر رہے تھے. کچھ تو ثبوت ہوگا آپ کے پاس. مجھے یہ ثبوت چاہیے, ان کو پبلک میں لے آئیں. پھر انہوں نے کہا میری ریکارڈنگ ہو رہی تھی, میری آنکھوں پر پٹی تھی, ہاتھ بندھے تھے, مجھے نہیں معلوم ریکارڈنگ کا. اگر ہوئی تو میری اجازت ہے, سامنے لے آئیں. میرے 5 سال کے سیاسی کریئر میں ایک برا لفظ تھا جس پر میں نے افسوس کیا, لیکن مجھے برا ہونے کا برانڈ کر دیا گیا. میرے ساتھ ساتھ اداروں اور شخصیات کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کون ایکشن لیتا ہے. شہباز گل صاحب کی یہ پریس کانفرنس دوبارہ پاکستان کے کسی بڑے چینل کے اوپر نہیں دکھائی گئی. میں نے اسی لیے یہ پوری پریس کانفرنس جو مین چیزیں تھیں میں نے اسی لیے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو سینسر کیا جا رہا ہے یا اس کی باتوں کو نہیں سنایا جا رہا, ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ضرور جگہ دیں گے. شہباز گل صاحب, میں نے ہارڈلی آپ کی اس پوری پریس کانفرنس کے اوپر کوئی کامنٹری کی ہے, میں کرنا نہیں چاہتا. میرا فرض تھا کہ آپ کی بات جو ہے میں آگے ضرور پہنچاؤں. تو یہ دوبارہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے ایک یہ فیور ہی سمجھیے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے. البتہ ہمارے بہت سے سوالات ہیں, آپ میسیجز تو شاید بعد میں پڑھتے ہیں. اس ویلاگ کے ذریعے دوبارہ آپ سے وہی درخواست ہے, ایک انٹرویو تو دیجیے, بڑا انتظار ہے آپ کا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.